اللہ کہیں گے قال ان لبستم الا قلیلا، نہیں تم رہے مگر اس دنیا میں تھوڑا ہی وقت، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اس چیز کا علم ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی جانکاری کی نفی ہی کر دی، ان کو علم سے ناقص قرار دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث، بے فضول، بے فائدہ، بغیر مقصد کے پیدا کر دیا تھا؟ یہ تھاٹ فریم چل رہی تھی کیا تم لوگوں کی؟ یا تم اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارے تھے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تو اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جائیں گے؟ یہ ہٹ درمیاں تھی نا۔ جاؤ اب چکھو جا کے اس عذاب کو۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں جس دن ظالم اس دن کو دیکھے گا، اس کی ہولناکیاں دیکھے گا، تو اپنے ہاتھ چبانا شروع کر دے گا۔ دیکھیں ٹینشن کے اندر ناخن چبانا تو ہم نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، لیکن کوئی اپنا ہاتھ کھا سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی یا میرے میں سے کوئی اپنے ہاتھ کو چبا سکتا ہے، دانتوں میں پیس سکتا ہے؟ وہ تکلیف کتنی ہوگی ہمیں، وہ منظر کیا ہوگا جو وہ پورا ہاتھ گوشت کا کھا جائے گا اپنا، لیکن اسے اس کی زیادہ ٹینشن اور تکلیف ہوگی، اس کا زیادہ پریشر ہوگا جو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ہاربل مناظر ہوں گے، وہ دردناک قسم کا عذاب، وہ کھولتی ہوئی جہنم کو جب وہ دیکھے گا، ساری زندگی اب تو موت نہیں آنی، وہ ہاتھ کھا جائے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ان کے سبیل کے ساتھ ہوتا، میں ان کے رستے پر ہوتا، ان کے بتائے ہوئے پاتھ پر چلتا، ان کی بتائی ہوئی لائف جیتا، ان کے بتائے ہوئے ریچول اور مورلز پہ چلتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدبختی، نہ میں بناتا فلاں فلاں کو اپنا دوست۔ یہاں شیطان کی بات ہو رہی ہے، لیکن شیطان جن میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، تو یہ دوست جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اور آج ہم نے اپنے دوستی کے کرائیٹیریا ہی بدل لیے، جو ہمیں سگریٹ، منشیات، نشاور چیزیں، گندی باتیں، گندے جوکس، فضول مذاق، فضول بحث، بےہودہ کام، فحاشی کے اور یعنی کے کام کی دعوت دیتا ہے، معاشرے کے رولز کو توڑنے کی دعوت دیتا ہے، چوری ڈکیتی پر ہم لوگوں کو اکساتا ہے، ڈس آنیسٹی، جھوٹ بولنا، غداریاں، ایک دوسرے کی مسلمانوں کے حقوق کو تلف کرنا، اس کی دعوت دیتا ہے۔ وہ آج ہمارا دوست ہے، جو ہمیں معاشرے کے اندر بد تہذیبی سکھاتا ہے، ہم اس کو دوست بنا لیتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ لوگوں کو چال بازیاں کرنا جانتا ہے، معصوم مسلمانوں کو ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ آج دوست ہے۔ تو یہی شیطانیت ہے، اور کیا۔ تو اس دن کہے گا ہائے کاش میں ان کو دوست نہ بناتا، ان شیطانوں کو۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تحقیق کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا کہ جب آیا تھا میرے پاس اللہ کا ذکر اور نصیحت۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔ سورۃ الملک میں بھی ایسا ہی ایک رویہ، ایسی ان کی ایک ٹینشنیں، ان کی سوچ کا، وہ ڈپریشن کا، وہ خوف کا عالم بیان کیا جائے، انسان نفسیاتی طور پہ پاگل ہو جائے گا، روئے گا دھوئے گا، کاش کاش کے الفاظ بولے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور جب وہ آگ میں جھونکے جائیں گے تو وہ اس ٹائم پہ ایسی خطرناک آوازوں کو سنیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، ان قریب ہے کہ پھٹ جاتی یا پھٹ جائے گی جہنم اپنے غضب اور غصے سے، کیونکہ اس کی خوراک ہی انسان اور پتھر۔ جب بھی اس میں کسی قسم کا کوئی گروہ ڈالا جاتا ہے، سألہم خزنتھا، تو اس کے خزانچی کہتے ہیں، جہنم کے گیٹ کیپرز کہتے ہیں، اس کے نگران کہتے ہیں لم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہے گا آیا تھا، قد جاءنا نذیر، قد جاءنا نذیر، آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا، اللہ کا بندہ۔ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور نہیں اللہ نے تجھ پر کوئی شے نازل کی، کوئی وحی کی جس میں ہمارے لیے کوئی پیغام اور نصیحت تھی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، مگر ہم تو تمہیں بہت بڑی گمراہی میں دیکھتے ہیں جو تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کے بندے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، آج وہ کہے گا لو کاش کاش میں سنتا، کننا نسمع او نعقل، کاش میں عقل رکھتا، سمجھتا باتوں کو، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ میں ہوتا جہنمیوں کے اندر۔ آج یہ سننا چاہتا ہے قرآن کو، آج یہ دروس سننا چاہتا ہے مسجد میں جا کے، آج یہ تفسیر سننا چاہتا ہے، آج یہ ترجمۃ القرآن پڑھنا چاہتا ہے، آج یہ عقل رکھنا چاہتا ہے کہ یہ پہاڑ، درخت، مویشی، انسان ایک پانی کے قطرے سے بن گیا، یہ آسمان، یہ چھت،
یہ پلانٹس، یہ اینیملز، یہ مختلف مخلوقات ایسے نہیں آ گئی آج یہ سمجھتا ہے. پہلے اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، نہیں پہلے بھی سمجھ آئی تھی لیکن ہٹ دھرمی تھی، یہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں تھا.